اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ یہاں پر نون ساکن ہے، اس پر بھی اخفا ہوگا۔ کانت الا صاد موٹا حرف ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے تاؤں، یہاں پر ہم نے تا کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ غلطی بالکل نہیں کرنی کہ واو کے ساتھ سختی سے ملائیں۔ اس کو ہم نے جب واو کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ بھی کرنا ہے، تو یہاں پر ہمارا ادغام ہوگا، یہ پڑھا جائے گا صیحۃ واحدۃ۔ اس والے تنوین پر ہم نے اخفا کرنا ہے، کیونکہ آگے فا ہے جو کہ حروف اخفا ہے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، خا کو بھی موٹا کریں گے، اور دال کے ساتھ واو مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ یا حسرۃ علی العباد، یا حسرۃ، یہاں پر تنوین پر صرف اظہار حلقی ہوگا، کیونکہ آگے عین ہے جو کہ حروف حلقی ہے۔ علی العباد، لام کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں یا اور الف خالی لیٹرز ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور عباد کی دال پر قلقلہ بھی ہوگا، کیونکہ دال ساکن ہو رہی ہے وقف کرنے کی صورت میں۔ اور جیم ہے وقف جائز کی علامت ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیے باؤنڈری سے باہر لکھا ہوا ہے وقف غفران۔ وقف غفران کا مطلب ہے کہ یہ وہ وقف ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران تلاوت وقف کیا اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا طلب کی۔ ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ میم کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اور یاتیہم، یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، یاتیہم، یا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یا کے ساتھ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، کیونکہ یہ خالی نہیں ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہے۔ ما یاتیہم، یہاں پر دیکھیے دو میم اکٹھے ہیں، ہم نے میم ساکن کو چھوڑ دینا ہے، اور ہاں کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور میم پر غنہ بھی کریں گے۔ یہ پڑھا جائے گا ما یاتیہم۔ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اور اس کے آگے دیکھیے بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، من رسول، نون ساکن یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا۔ جب بھی نون ساکن کے بعد لام اور را آتا ہے تو ہم نون ساکن پر غنہ نہیں کرتے، اور نون ساکن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر ادغام ہوگا وہ بھی بغیر غنے کے، تو یہ پڑھا جائے گا من رسول، رسول کی تنوین پر بھی اظہار حلقی ہوگا۔ الا كانوا به يستهزئون، حمزہ کے ساتھ واو مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ یا حسرۃ علی العباد،
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. علم کی جو میم ہے، اس میم ساکن پر ہم نے صرف اظہار شفوی کرنا ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. یا را کے ساتھ واو لین ہے، اس کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا. کم کے ساتھ بھی جو میم ہے یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا. اہلکنا، یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں آلکنا، ہا کی آواز کو غائب کر دیتے ہیں. حمزہ کو ہا کے ساتھ جب ملائیں گے تو ہا ساکن ہو رہا ہے اور ہا کی آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے. اہلکنا قبلہم، با پر قلقلہ کریں گے اور ادھر بھی ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام کریں گے اور وہ بھی غنے کے ساتھ. من القرون انہم، یہاں پر بھی میم ساکن پر بھی اظہار شفوی ہوگا. الیہم، اس میم پر بھی اظہار شفوی ہوگا. لا یرجعون، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ لاسٹ آیت پڑھتے ہیں. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَإِن، اس نون ساکن پر اخفا ہوگا اور کُلُّل، یہاں پر دیکھیے دو لام ہیں اور دونوں ہی مشدد ہیں، دونوں کو ہم نے سختی سے پڑھنے ہیں. کُلُّل، اور یہاں جو فرسٹ والا لام ہے اس پر تنوین ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں کرنا، کیونکہ جب بھی تنوین کے بعد لام اور را آتا ہے تو غنہ نہیں کیا جاتا. یہاں پر صرف ہم ادغام کریں گے، یعنی بس ملائیں گے لیکن بغیر غنے کے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پڑھا جائے گا. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا، یہاں پر میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے. جمیع، یہاں پر بھی دیکھیے ادغام ہے اور وہ بھی بغیر غنے کے. لدینا محضرون، یہ آیت میرے ساتھ دہرا لیجئے. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. امید ہے آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.